محترم ناظرین و سامعین، خصوصاً اہلیان گجرات کو ڈویژن بنانے کا معاملہ کوئی آج کا نہ تھا۔ 1980 کی دہائی سے لے کر 2022 تک وقتاً فوقتاً گجرات کو ڈویژن کا درجہ دلوانے کی کوششیں کی گئیں اور اس پر کام بھی ہوا، مگر ہر دفعہ سیاسی بدنیتی آڑے آئی اور گجرات ڈویژن کا درجہ حاصل نہ کر سکا۔ کبھی گجرات کو راولپنڈی ڈویژن میں رکھا گیا، کبھی سرگودا ڈویژن میں رکھا گیا اور کبھی گوجرانوالہ ڈویژن میں شامل کر دیا گیا۔ ہر دفعہ گجرات کو ڈویژن بنانے کے معاملے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، جس کی اصل وجہ صرف اور صرف سیاسی بدنیتی کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھی۔ اتنے عرصے کے دوران کتنے ڈویژن بن گئے، تحصیلیں اور ضلع بن گئے، ان کو بنانے میں کوئی رکاوٹ نہ آئی۔ رکاوٹ صرف گجرات ڈویژن کے لیے رہی، اور اگر اگست 2022 میں گجرات کو ڈویژن بنا دیا گیا، ڈویژنل انتظامیہ کو بھی فعال کر دیا گیا، لیکن سیاسی شعبدہ بازوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ کوئی دلیل نہیں تھی، صرف ایک سیاسی پکھنڈ بازی تھی۔ پنجاب میں چودھری پرویز الہی کی حکومت ختم ہوئی، نگران حکومت آئی، جس کا کام صرف صوبے کا نظم و نسق چلانا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مقام افسوس کہ وہ نگران حکومت جو قانونی طور پر صرف 90 دن کے لیے آئی تھی، 1 سال سے زیادہ پنجاب پر غیر قانونی طور پر مسلط رہی۔ قانون اور آئین سے بالاتر ہو کر فیصلے کرتی رہی، جس میں ایک بڑا فیصلہ سیاسی بدنیتی کی بنیاد پر گجرات ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کو معطل کرنا تھا، جو کہ اس کے اختیار میں نہ تھا۔ بس اندھیر نگری چوپٹ راجہ والا حساب ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا۔ 2 دفعہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پنجاب کی غیر قانونی غیر آئینی نگران حکومت کے نمائندگان پیش ہوئے، مگر گجرات ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کو معطل کرنے کے بارے میں کوئی جائز اور قابل اطمینان دلیل پیش نہ کر سکے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فروری 2023 اور جون 2023 کو گجرات ڈویژن کو بحال کیا، لیکن غیر قانونی پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے ان احکامات کو کوئی اہمیت ہی نہ دی۔ 2024 کے متنازع الیکشن کے بعد پنجاب میں جو حکومت آئی، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی دسمبر 2024 میں گجرات ڈویژن کو بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن تو جاری کیا، لیکن عملی طور پر ڈویژن کو فعال کرنے کے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ بار بار مطالبات کے باوجود حکومت پنجاب پر کوئی اثر نہ ہوا اور گجرات ڈویژن کو فعال نہ کیا گیا۔ بس ایک ہلکی سی امید رکھی گئی کہ پنجاب کے 2024 اور 25 کے بجٹ میں گجرات ڈویژن کو فعال کرنے کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں گے، لیکن جب بجٹ پیش کیا گیا تو گجرات ڈویژن تو دور کی بات، گجرات ضلع، تحصیل اور شہر کے لیے بھی 1 روپیہ بجٹ میں نہ رکھا گیا، اور آہستہ آہستہ گجرات ڈویژن کی امیدیں دم توڑ گئیں اور گجرات ڈویژن کو بحال اور فعال کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ تحریک آگاہی پاکستان کے پلیٹ فارم سے بڑی کوششیں کی گئیں، سوشل میڈیا، اخبارات، مختلف لوگوں سے ملاقات، گجرات میں جگہ جگہ پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے، پینا فلیکسز بھی لگائے گئے، فیس بک، یوٹیوب تک کو استعمال کیا گیا۔ بار ایسوسی ایشن، پریس کلب، چیمبر آف کامرس، گجرات کے تمام MNAs، MPAs، صوبائی اور وفاقی وزراء، گجرات کے سیاستدانوں اور اہلیان گجرات تک بھی گجرات ڈویژن کو بحال اور فعال کروانے کا مطالبہ پہنچایا گیا، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ نہ اہلیان گجرات بیدار ہوئے، نہ گجرات کے سیاستدان کچھ کر پائے، نہ گجرات کی بڑی بڑی ہستیاں کچھ کر پائیں، اور گجرات ڈویژن بس ایک خواب اور خیال بن کر رہ گیا۔ ایسا ہو گیا کہ گجرات نہ تو پنجاب کا حصہ ہے اور نہ ہی پاکستان کا۔ گجرات کے کچھ حقوق نہیں اور نہ ہی وہ کچھ حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اسی بنیاد پر گجرات ڈویژن کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ بس سیاسی بدنیتیاں تھیں، پے نون کاف کے درمیان کریڈٹ لینے کا مسئلہ تھا، ارد گرد کے اضلاع کے مفاد پرست اور شعبدہ باز بدنیت اور ملک میں فساد برپا کرنے والے سیاستدانوں کی ڈرامے بازیاں کام آئیں اور گجرات ڈویژن محض خواب و خیال بن گیا۔ لہٰذا اب گجرات ڈویژن کو فعال اور بحال کروانے کا مطالبہ فضول اور بے تکا ہے۔ نہ اہلیان گجرات کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی گجرات کے سیاستدان کچھ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ کچھ معلومات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسی خبریں ہیں کہ گجرات ڈویژن کا معاملہ کچھ اسی طرح چلے گا کہ بس کاغذوں میں گجرات ڈویژن ہوگا، لیکن عملی طور پر گجرات ڈویژن کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ پھر اچانک کوئی معقول بہانہ بنا کر گجرات ڈویژن کو ختم کر دیا جائے گا، وزیر آباد ضلع کو بحال رکھتے ہوئے سیالکوٹ کو ڈویژن کا درجہ دیا جائے گا، اور اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ ہمیں سیالکوٹ کو ڈویژن بنانے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن قابل افسوس امر یہ ہے کہ ایک علاقے کی ترقی اور فلاح و بہبود کو ختم کر کے دوسرے علاقے کو دے دینا یہ کوئی اچھا فعل نہیں ہے۔ یہی چیزیں، یہی معاملات آنے والے وقتوں میں پہلے مایوسی اور پھر بغاوت کا سبب بنتی ہیں۔ لہٰذا ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ وہ گجرات کے معاملے میں اہلیان گجرات کو مایوس نہ کریں، یا گجرات ڈویژن کو فعال کر دیں، یا کوئی معقول وجہ بیان کرتے ہوئے گجرات ڈویژن کو ختم کر دیا جائے، تاکہ ایک نام نہاد امید ختم ہو جائے اور مایوسی نہ بڑھے۔ اہلیان گجرات کو کوئی اعتراض نہ ہوگا، نہ احتجاج کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کا ووٹ بینک ضائع ہوگا۔
لہٰذا حکومت پنجاب کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گجرات ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کو فی الفور ختم کر دیا جائے اور کاغذی طور پر بھی گجرات کی ڈویژنل حیثیت کو ختم کر دیا جائے۔ بس افسوس کہ بڑے رسوا ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ اپنے چینل نوائے حق سے اب گجرات ڈویژن کے بارے میں کوئی ویڈیو نہ بنائی جائے اور نہ ہی تحریک آگاہی پاکستان کی طرف سے گجرات ڈویژن کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا جائے، انشاءاللہ۔